الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ محترم بزرگوں اور معزز اسٹیج اور معزز علماء کرام حضرت اقدس حضرت مولانا نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس اسٹیج کی رونق بنے ہوئے ہیں الحمدللہ واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ایک صبر و قناعت کے مجسمہ اور ایک سادگی کے اور اخلاق کے پیکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی نہ جانے کتنی خوبیوں سے آپ کو نوازا ہے وہ بھی آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو عمر سے تشریف لائے ہیں وہ بھی بہت جہاں چاہتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں یہ علماء اپنے مزاج کے مطابق مدرسہ بنا لیتے ہیں تو عید کے خبی قریب اور مدرسے کو کی بنیاد رکھ کر مدرسے کو بنا دیتے ہیں بہت سارے لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ ان مدارس اسلام یعنی قوم کو کیا دیا ہے میں اس کا جواب اس انداز سے دے دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں ان مدارس اسلامیہ نے ایسا ثبوت ایسا حجت اللہ فی الارض حضرت اقدس حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسا مخلص اور نیک طبیعت انسان ان مدارس اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو دیا کہ آج جس کا ڈنکا ساری دنیا کے اندر بج رہا ہے آج جن کا نام ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے مدارس اسلامیہ نے ان کو دیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائیوں اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر جا رہے تھے میرے بھائیوں آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے اور اس کے بعد آپ نے صفہ مدرسے کا قیام کیا ہے آج میں آپ کو بتاتا چلوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے کتنی محنتیں کی ہیں کتنے مجاہدے اور کتنے قربانیوں کے بعد مجھے اور آپ کو یہ مدارس اسلامیہ ملے ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے جن کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں جن کی تعریف کرنے کے لیے میری اور آپ کی زبان تنگ پڑ جاتی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر تنگی آ جاتی ہے ہماری سوچ ایک محدود حد تک رہ جاتی ہے آخر کیا وجہ ہے میرے بھائیوں اگر میں یہ کہتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ اگر یہ علماء اس بات
جائے۔ اگر یہ صلحاء بزرگان دین اس بات کو ذہن میں بٹھا کر بیٹھ جائے کہ مجھے تو کاروبار کرنا ہے، پراپرٹی کا کام کرنا ہے، ایک بڑا بزنس کرنا ہے، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب سے چند سال کے بعد دیکھ لینا، اور دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر سے کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں مدرسے کی اہمیت سیدھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کا خطاب آپ کو دلوایا ہے۔ جب تک آپ نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچے تھے، آپ ان کی خدمت میں نہیں رہتے تھے، آپ نے جب تک مدارس کے اندر داخلہ نہیں لیا تھا، جب تک آپ کو صدیق کا خطاب نہیں ملا تھا، آپ نے زانو تلمذ اختیار کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیٹھ کر آپ نے علم کو حاصل کیا، جب اللہ نے اتنا اونچا مقام آپ کو عطا کیا۔ عمر فاروق کے حالات کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب تک آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل نہیں ہوئے اور آپ کی شاگردی کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے آخری نبی اگر ہوتے لو کان بعدی نبی اللہ تعالی عمر، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا اونچا مقام کہاں سے ملا؟ اور میں آگے لے کر آپ کو چل دینا چاہتا ہوں، تقریباً 1601 میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا، انگریز آیا کلکتہ کے سرحد کے کنارے پر، اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کسی کاروبار کے لیے نہیں آیا تھا، کسی بڑے بزنس کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور ہندوستان کے اندر اپنی حکومت کو بڑھانا چاہتا تھا اور اپنی حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہوں یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں یا اور اکابر علماء کرام ہو، یہاں تک کہ حضرت مولانا عبدالحی برہانوی کیوں نہ ہو، آپ کے جانشین حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اکابر علماء کرام کیوں نہ ہو، خدا کے قسم سب نے سر سے لے کر پاؤں تک پوری زور سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے رہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر یہ مدارس والے، یہ اللہ والے، یہ آپ کے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے والے اور یہ آپ کے بچوں کی اصلاح کرنے والے، خدا کی قسم ان علماء کے سامنے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو آج آپ آزاد ہندوستان میں بیٹھے ہوئے نہ۔ یہ سب مدارس اسلامیہ کی برکتیں ہیں، یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ آپ اندازہ کریں جو آج تک مدرسے کے اندر نہیں آیا، آپ اس کو اس مجمع میں اٹھائیے اور معلوم کیجئے آپ کے دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں ہے، کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ کھانے کا طریقہ، یہ پینے کا طریقہ، یہ سلیقہ، یہ چلنے کا طریقہ، یہ مسافہ کرنے کا سلیقہ، بڑوں کا ادب کس انداز سے کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کس انداز سے کرنا ہے، علماء کو کس انداز سے، کس نظر سے دیکھنا ہے، میرے بھائیوں آپ کو یہاں آ کر پتا چلے گا، ورنہ میں بھی ایسا آپ بھی ایسے، ورنہ میرے بھائیوں اگر یہ مدارس اسلامیہ نہیں ہوں گے تو خدا کی قسم کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہ سکتا۔ ابھی پرسوں ہمارے یہاں جلسہ تھا، باہر کے بچے پڑھتے چلے گئے،
محلے کا آدمی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جی مفتی صاحب یہاں تو سوساں ہو گئی، خالی خالی سا نظر آنے لگا۔ میں نے کہا میرے بھائی سنو، توجہ کے ساتھ سنو، یہ سب مدارس اسلامیہ کی برکتیں ہیں۔ اگر مدارس اسلامیہ نہیں ہوں گے ساری دنیا کے اندر اسی طرح سناٹا چھایا ہے۔ تو علماء کی برکتیں ہیں، ان کی قربانیوں کو سمجھو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت مولانا محمد جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، خدا کے قسم اس مرد مجاہد نے کیا قربانی پیش کی ہے۔ آپ اپنی کالا پانی تاریخ میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں انگریز نے جب مجھے اور چند علماء کو گرفتار کر لیا، مال گاڑی کے ڈبے میں ڈال کر ہندوستان سے ملتان لے جایا گیا اور وہاں سے لاہور لے جایا گیا، اور ہماری حالت کیا ہوتی تھی، ہمارے پائجامے کے اندر ہمارا پیشاب نکلا ہوا ہوتا تھا، بیت الخلا ہمارے پائجامے میں ہو جایا کرتی تھی، اور انگریز ظالم نے اس مال گاڑی کے ڈبے میں لوہے کی سلاخیں اس انداز سے لگائی ہوئی تھی، اگر ہم پیچھے کمر لگاتے تھے وہ نوکدار تھی، نوکیلی تھی، وہ چوتی تھی، تکلیف دیتی تھی، پریشانی کو بڑھاتی تھی، اگر دائیں طرف اشارہ کرتے تھے اسی انداز کا طریقہ ہوتا تھا، اگر آگے آتے تھے وہ ڈھل کے لگ کر ہمارا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا، اور جب لاہور کے اسٹیشن پر لے جایا گیا، انگریز ظالم نے میری بیوی کو اطلاع دی کہ مولانا جعفر تھانیسری کو ہم کالا پانی لے جانا چاہتے ہیں، سخت سے سخت سزا دے دینا چاہتے ہیں، اگر ملاقات کرنے کا ارادہ ہو تو آئیے ان سے مل لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ اپنے والد محترم کے قریب لگ کر کہتے ہیں کہ ابا جان تو یہ انگریز آپ سے کہلوانا چاہتا ہے، آپ اس کام کو کر دو تو یہ چاہتا ہے، ان کے مزاج کے مطابق اپنا مزاج بنا لو، ان کے ذہن کے مطابق اپنا ذہن بنا لو، ان کی بات کو مکمل کر لو۔ خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ایسے موقع پر باپ کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، معصوم بچے کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ انگریز ظالم کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہہ رہے ہیں اے والد محترم، اے میرے ابا جان، اے میرے سر کے تاج، جو یہ انگریز آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں ایک الفاظ ہی تو ہے، آپ کہہ دیجئے خدا کے قسم اگر مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اس وقت انگریز کی بات کو مان لیتے اور ان کی بات کو پانی دے دیتے، ان کی بات پر عمل کر لیتے، تو خدا کے قسم ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، انگریزوں کا غلام، انگریزوں کا چمچہ، انگریزوں کا چلا و چپٹا کہا جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو، ان مدارس اسلامیہ والوں کو اتنی ہمت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی اہمیت کے حامل یہ لوگ ہیں۔ اگر میں اور آپ مل کر ساری زندگی ان کے پاؤں دھو دھو کر پیے مدارس اسلامیہ والوں کے، جب بھی ہم ان مدارس اسلامیہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انگریزوں نے نہ جانے کسی کسی تکالیف کی ہے۔ دہلی کے اندر 1857 میں 1000 مدرسے تھے، انگریزوں نے تمام کے اوپر بلڈوزر چلا کر زمین سے ملا دیا، اور نہ جانے کتنی تکالیف ان علماء کو دی، جب جا کر یہ مدارس اسلامیہ یہاں تک آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدرسے والوں نے کہا دیا ہے ہمارا بچہ تو کلکٹر بنے گا، ہمارا بچہ تو انجینئر بنے گا، جج بنے گا۔ صاف طور سے کان کھول کر سنو میرے بھائیوں، میں کسی تعلیم کی برائی کرنا نہیں چاہتا، نہ میرا مقصد ہے، نہ یہ صحیح طریقہ ہے، بلکہ یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں
آپ دنیا کی تمام تعلیمات اپنے بچے کو حاصل کرا دو، اگر قرآن کی تعلیم مدارس اسلامیہ سے تعلق اس کا داخلہ نہیں ہوگا تو اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پی ایچ ڈی ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، ایم ڈی ہیں، ڈی ایم ہیں، لیکن بہت سارے الفاظوں میں پتہ نہیں لگتا کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے۔ چھوٹا شین چھوٹا سین کہاں آئے گا، بڑا شین کس انداز سے آئے گا، آپ کچھ بھی دلائیں۔ میں یہ نہیں کہتا، برائی نہیں کرتا، بلکہ سب سے پہلے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر کے اس کو مسلمان بنائیں۔ جب ہمارا بچہ مسلمان دوسری تعلیم حاصل کرے گا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں ان مدارس اسلامیہ نے کیا دیا۔ میرا وقت بہت کم ہے، بہت جلدی کے ساتھ میں بات کو بتا رہا ہوں۔ مسیح الامت، آخری واقعہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ برکتہ، تمام حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالی حضرت کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ کیا واقعہ لکھا خدا کے قسم، اللہ نے کیسا انسان حضرت مسیح الامت کو بنایا۔ المحمود ایک ماہنامہ نکلتا ہے میرٹھ سے، اس کے اندر یہ واقعہ تقریباً 10 سال پہلے مطالعہ کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ برکتہ کا انتقال ہو گیا، فقیر الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر پر بھی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ جلال آباد کے مدرسے کے اندر تشریف لے، بھائی جان سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا مولانا صفی اللہ بھائی جان کو کہ بھائی جان میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں بتا رہا ہوں مدارس اسلامیہ نے کیا نہیں دیا۔ میں نے خواب دیکھا ہے حضرت اقدس حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ برکتہ میرے خواب کے اندر تشریف لائے۔ میں نے معلوم کیا حضرت والا کیسی گزری، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مفتی صاحب سنو، جتنے ستارے شروع رات میں نکلنے والے تھے، اللہ نے فرمایا اے شروع رات میں نکلنے والے ستاروں، آج تم کو آخر رات میں نکلنا ہے، اور آخر رات میں نکلنے والے ستاروں سے فرمایا آج تم کو شروع رات میں نکلنا ہے۔ اور حضرت مسیح الامت نور اللہ برکتہ آگے فرماتے ہیں مفتی صاحب جتنے علماء مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تمام کے تمام سب بسم میرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرا، ان مدارس نے یہ دیا۔ اور میں آپ کو اگر آگے لے کر چلوں، وقت کی قلت ہے، آپ کے اسٹیج پر موقر بڑے بڑے علماء ہیں، ورنہ میں آج بتاتا آپ کو ان مدارس اسلامیہ نے کیا نہیں دیا ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہ ہو، ہمیں پتہ نہ چلے قیام کب کرنا ہے، رکوع کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے، قومہ کسے کہتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں، کتنی دیر میں اس انداز سے کیا کام کرنا ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی جانکاری نہیں ہوگی۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے، آئیے یہ مختصر سی میری ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب سی باتیں بیان کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے شعر پڑھا تھا نا، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ خدا کی قسم اگر ہمارا تعلق
ان مدارس اسلامیہ سے سچے دل سے جڑ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔